ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ کورس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور ڈسکس کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ ہماری باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ اپنے کامنٹس کریں گے، اس سے کچھ نئی چیز نکالنے کی کوشش کریں گے. آج آپ کو دیکھ کے حیرانی ہوگی کہ آج میں اکیلا ہوں یہاں پہ، یاسر ہاشمی نہیں ہے. یاسر اگر ہوتے تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ آج ہم کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا یاسر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن چونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کورس جلدی ختم ہو جائے، اس لیے ہم کوئی بات نہیں، یاسر اگر نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں. ہم جن لوگوں کی ہیلپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ اتنے عظیم شخصیتیں ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے خیال میں آپ کو زیادہ یاسر کی کمی محسوس نہیں ہوگی. تو ناظرین، ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ کتاب جو ہم لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کرنی شروع کی تھی، آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے، ای لرننگ ان دا 21st سینچری، GR گیریسن اینڈ ٹیری اینڈرسن کی کتاب ہے. اس کی ایک اور کتاب بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی. ہم بات چیت کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک کمیونٹی آف انکوائری بنتی ہے اور کس طرح اس میں ایک سوشل پریزنس ہوتی ہے جس کی بڑی اہمیت ہے لرننگ کے اندر، سمجھ بوجھ کے اندر، نئی باتیں سوچنے کے اندر، نئے خیالات لے کے آنے کے لیے، پرابلم سالونگ کے لیے. سوشل پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ایک کوگنیٹو پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا مطلب سمجھنے سمجھانے کا عمل جو ہے وہ ایفیشینٹلی، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے ہو سکے. اور اس کے ساتھ ایک ٹیچنگ پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ٹیچر اپنا رول جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ڈکٹیٹر والا رول نہیں ہوتا، اس کا ایک دوست والا رول ہوتا ہے، جس میں وہ ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان بچوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان بچوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نئی نالج کنسٹرکٹ ہو سکے. تو اس کا ایک طرح کا فیسیلیٹیٹر کا رول زیادہ ہوتا ہے نہ کہ کسی ٹیچر کا یا استاد کے رول کے. یہ ہم باتیں کر رہے تھے، آج ہم اس کو نئی روشنی میں دیکھنا چاہیں گے، انہی باتوں کو، سوشل پریزنس کو، کوگنیٹو پریزنس کو، ٹیچنگ پریزنس کو، اور یہ جو کمیونٹی آف انکوائری ہے اس کے بارے میں ہم ایک نیا رخ آپ کے سامنے لانا چاہیں گے. آج کے لیکچر کا اگر ہم کوئی اس کو نام دینا چاہیں، اس کو کوئی ٹاپک دینا چاہیں تو وہ بڑا مزیدار ہوگا اگر ہم دیں. عام طور پہ ہم اس طرح کا ٹاپک نہیں دیتے کسی لیکچر کو، اس میں ہم صرف کانٹینٹس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے. لیکن اگر آج میں اس کو ایک نام دینا چاہوں تو اس کا بڑا مزیدار نام بنے گا، اور وہ یہ بنے گا کہ دی کمیونٹی آف انکوائری آف پطرس بخاری اینڈ ڈاکٹر رشید جہاں. پطرس بخاری آپ لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر رشید جہاں میرے خیال میں کچھ لوگ شاید جانتے ہوں گے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں ان کے بارے میں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. وہی سوشل پریزنس کی بات ہم کر رہے ہیں، کوگنیٹو پریزنس کی بات کر رہے ہیں، اور ٹیچنگ پریزنس کی بات کر رہے ہیں. پطرس بخاری گورنمنٹ کالج کے بڑے مشہور اساتذہ میں سے تھے، جنہوں نے وہاں پہ ایک ایسا کوگنیٹو ماحول، ایک کوگنیٹو پریزنس، سوشل پریزنس اور ایک ٹیچنگ پریزنس بنائی تھی. ڈاکٹر رشید جہاں نے بھی اسی طرح کی ایک انٹلیکچوئل کیا کہنا چاہیے ڈسکورس کا، یہ ہم آہستہ آہستہ آگے چل کے بات کریں گے، جس میں ایموشنز بھی تھیں، جس میں حالات جو اس زمانے کے حالات تھے، جو اس زمانے میں سوشل پریزنس تھی، جو اس زمانے کا کانٹیکس تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے جو ایک حلقہ احباب بنایا تھا، اس کا جو پروڈکٹ بنا تھا، یعنی پطرس بخاری اور رشید جہاں. تو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یہ کمیونٹی آف انکوائری بڑی ایفیکٹو ہوتی ہے، اور جب ایک خاص طرح کی سوشل پریزنس پیدا ہوتی ہے، خاص طرح کی ٹیچنگ پریزنس پیدا ہوتی ہے، خاص طرح کی کوگنیٹو پریزنس پیدا ہوتی ہے، اور جب لوگ غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں، سوچ و بچار کرنا شروع کرتے ہیں، جو اس زمانے تک جو کچھ لکھا گیا، جو کچھ سوچا گیا، جو فلسفیوں نے سوچا، جو سائنسدانوں نے سوچا، جو لٹریری جائنٹس نے سوچا، جب اس کے بارے میں کریٹیک ہوتا ہے تو پھر پروڈکٹ کیا نکلتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پطرس بخاری اور ڈاکٹر رشید جہاں کا جو انہوں نے ماحول بنایا تھا، جو انہوں نے ماحول کریٹ کیا تھا، علمی اور ادبی ماحول، سوچ سمجھ کا ماحول، سمجھنے کا، سوچنے کا ماحول، اس کا جو سب سے اہم پروڈکٹ تھا وہ آپ گیس کر گئے ہوں گے، فیض احمد فیض. تو ہم شروع یہ کریں گے کہ فیض صاحب کی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چھوٹا سا ان کا انٹرویو ہے فیض صاحب کا، وہ آپ کو دکھا دیں. مختلف لوگوں نے ان کا انٹرویو لیا ہے، اس انٹرویو کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے،
لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس انٹرویو کی بات کریں، میں آپ کو کچھ تصاویر دکھانا چاہوں گا یہاں پہ. دیکھیے یہ تصاویر ہم پہلے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں. اس میں ایک لڑکی کی تصویر ہے جو کسی گھر میں کام کرتی ہے. اس کے پاس، میں نے آپ کو بتایا تھا، موبائل فون ہے. وہ پڑھنا چاہتی ہے لیکن اس کے اقتصادی حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ پڑھ سکتی. یہ وہ معاشرے کے لوگ ہیں جن کے بارے میں فیض صاحب نے بہت کچھ لکھا، جن کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے، جن کی پڑھائی، جن کی بھلائی ہمارے فرائض میں شامل ہے. اس میں وہ لڑکی بھی شامل ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت سلائیڈ کے اوپر، جو جب میں ورچوئل یونیورسٹی میں کام کرتا تھا تو ہماری کھڑکی کے سامنے جب سڑک بن رہی تھی، یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا، تو وہ گرمیوں کے مہینے میں، جون کے مہینے میں لاہور کے اندر صبح 8 بجے سے لے کے اور شام کے 6 بجے تک جب سخت گرمی ہوتی ہے، جب سخت دھوپ نکلتی ہے، یہ وہاں پر سڑک پہ کام کر رہی ہوتی تھی. اور اس کا بڑا پازیٹیو آؤٹ لک تھا زندگی کے بارے میں. جب ہم نے اس کو انٹرویو کیا تو اس نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں خوش نہیں رہتی؟ میں بہت خوش رہتی ہوں، میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، لیکن اس کے باوجود کہ میں خوش ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں. میرے پاس اس طرح کے تعلیمی مواقع نہیں ہیں کہ میں خاص ٹائم کے وقت، صبح 8 بجے سے لے کے اور شام کے یا دوپہر کے 2 بجے تک جیسے کنونشنل اسکول کھلتے ہیں، تو اس ٹائم پر تو میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتی. لیکن میں کسی اور ٹائم پہ جب میں فارغ ہوتی ہوں، اس لیے کہ میں خود اپنا کماتی ہوں اور خود میں کھاتی ہوں. میں ان ممی ڈیڈیز بچوں کی طرح نہیں ہوں جو اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو میں ایک سیلف سفیشینٹ، اور مجھ میں اعتماد ہے، مجھ میں کانفیڈنس ہے. میں اسٹریٹ سمارٹ اس نے تو نہیں کہا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسٹریٹ سمارٹ ہے. اس کو زندگی کے گر آتے ہیں، اس کو زندہ رہنا آتا ہے، اس کو خوش رہنا آتا ہے، اس کو کام کرنا آتا ہے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا آتا ہے. اب وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھنے میں اس کی مدد کریں. ایسے ہی لوگوں کے لیے فیض صاحب نے لکھا تھا، میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آج کی نظم ہم یہاں سے شروع کرنا چاہیں گے کہ میرے درد کو جو زباں ملے. یہ ان کی ایک نظم ہے، بڑی مشہور نظم ہے. میرے درد کو جو زباں ملے، میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نشاں. میرے درد کو جو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشاں ملے. میرے درد کو جو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشاں ملے. میری ذات کا جو نشاں ملے، مجھے راز نظم جہاں ملے. جو مجھے یہ راز نہاں ملے، میری خاموشی کو بیاں ملے. مجھے کائنات کی سروری، مجھے دولت دو جہاں ملے. تو یہ جو نظم میں نے آپ کو بتائی، فیض صاحب نے اس طرح کے لوگوں کے لیے بے تحاشا لکھا ہے. ان کے لیے ان کی وکالت بہت کی ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے، اس کورس کا فرض بنتا ہے، اس کورس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کی، جو ان کو اس طرح کے مواقع نہیں مل سکے جس طرح کے ملنے چاہیے تھے کسی وجہ سے، تو ان کی ہم کسی طریقے سے ہیلپ کر سکیں، ای لرننگ کے ذریعے سے ہیلپ کر سکیں. ان کے لیے اس طرح کی ایک لرننگ کا ایک ایسی کمیونٹی آف انکوائری بنا سکیں جس میں جو کسی صورت میں بھی ایک آپٹیمل، ایک ایفیشینٹ، ایک ایکسلنٹ کمیونٹی آف انکوائری سے کم نہ ہو. ہم کسی صورت میں کوالٹی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. اس میں سوشل پریزنس بھی ہو، اس میں کوگنیٹو پریزنس بھی ہو، اس میں ٹیچنگ پریزنس بھی ہو، اور اس میں وہ سارے جو لوازمات ہیں نالج کنسٹرکٹ کرنے کے لیے وہ موجود ہوں، تاکہ یہ لوگ بھی اپنے ہنر سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے شوق سے اپنے پاؤں پہ پہلے ہی کھڑے ہوئے ہیں، یہ مزید آگے جا سکیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مزید آگے جا سکتے ہیں. تو ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ جو انٹرویو فیض صاحب کا ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کامنٹ بھی کریں گے، وہ آپ کو پہلے سے سنا دیا جائے. تو یہ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ وہ انٹرویو آپ نے جو مختلف اساتذہ نے کنڈکٹ کیا تھا، میرے خیال میں ارلی 70s یا 60s کے اندر، وہ آپ کو، یا ہم ارلی 80s کے اندر، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، تو وہ آپ کو دکھا دیا جائے گا. اور انٹرویو کو دکھانے کے بعد کی ڈسکشن ہم یہاں پہ کر رہے ہوں گے. وہ بتاتے خود وہ انٹرویو دیکھنے کے قابل ہے، انجوائے کرنے کے قابل ہے، بہت مزے کی باتیں ہیں اس کے اندر. فیض صاحب، جب آپ کا اسم گرامی لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فیض احمد فیض، تو سننے والوں کے ذہن میں آپ ایک بالغ نظر ادیب اور ایک صاحب طرز شاعر کے ابھرتے ہیں. تو قدرتی طور پر جو لوگ آپ کی شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں
ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ آخر یہ شاعر جو ہے کس ماحول سے ابھرا ہے، کون کون سے حالات تھے. تو آج کچھ لوگ یہاں اسی غرض سے جمع ہوئے. تو حمید اختر صاحب شاید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ شاعر کے لیے جو مروجہ تعلیم ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں، لیکن بہرحال لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ ابتدائی زندگی اور ابتدائی تعلیم اور کہاں تک تعلیم اور کس ماحول میں آپ نے تعلیم حاصل کی. ہمارے سب سے پہلے استاد تو تھے مولوی ابراہیم میر سیالکوٹ. وہ اس طریقے سے کہ ان کی مسجد ہمارے گھر قریب تھی، اس لیے ابجد ہم نے اور پہلا قاعدہ انہیں سے پڑھا. اس کے بعد برسوں ہم ان کے درس قرآن میں شریک رہے. جی. اس کے بعد ہمارے دوسرے استاد تھے سیالکوٹ میں، ایک مشہور مدرس تھے کسی مدرسے میں جن کا نام تھا مولوی عطا محمد. ان سے کیونکہ میں پہلی دوسری جماعت میں نہیں گیا تھا مدرسے میں، ہم نے کوئی 9-10 برس تک گھر ہی پہ پڑھا تھا اور ہم مدرسے میں داخل ہوئے تھے 5ویں جماعت میں. جی. چنانچہ یہ مولوی عطا محمد صاحب سے ہم نے اردو کی ابتدائی کتابیں پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ گلستان پڑھی اور فارسی کی چند ابتدائی کتابیں پڑھی. تو سب سے پہلے استاد تو یہ تھے. اس کے بعد جب ہم اسکول میں داخل ہوئے تو 6ٹھی 7ویں جماعت میں ہمارے ابا میں لے گئے شمس العلماء مولوی میر حسن صاحب کی خدمت میں، اور ان سے عرض کیا کہ آپ کا غلام زادہ آیا ہے، اسے آپ قبول کر لیں. انہوں نے دیکھا ہماری طرف یعنی کہ فلاں گردان سناؤ، گردان ہم نے سنا دی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں قبول کر لیا اپنے حلقۂ تلمذ میں. تو جب ہم اسکول سے نکل کے آتے تھے تو اس کے بعد مولوی صاحب کی مسجد میں جاتے تھے. جی. اور وہ طریقہ یہ تھا کہ دوپہر کے بعد عصر کی نماز کے بعد وہ اپنے حجرے سے اٹھ کے مسجد میں چلے جاتے تھے اور وہاں پہ دائرے میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے. کوئی خراسان سے آیا ہے اور کوئی کابل سے آیا ہے اور کوئی یوپی سے آیا ہے اور کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، اور آخر میں ہم بھی بیٹھے ہوئے اپنے ابجد عربی زبان کی پڑھتے تھے ان سے. تو یہ ہمارے دوسرے استاد ہیں جن کا نقش ابھی تک دل میں ہے. اس کے بعد ہم کالج میں جب آئے، پہلے میں نے کالج کی ابتدائی 2 سال سیالکوٹی میں بسر کیے تھے ہمارے کالج میں. جب شمس العلماء بھی وہاں پہ تھے مدرس عربی کے، تو اس لیے دوبارہ ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا. اردو اس زمانے میں کوئی مضمون نہیں تھا، اختیاری مضمون تھا 50 نمبر کا، وہ بھی گنے نہیں جاتے تھے. تو وہاں پہ مولوی یوسف سلیم چشتی صاحب جو ہیں یہ تشریف لائے. اچھا، وہ آپ کے استاد ہیں؟ جی ہاں، وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ انہوں نے کالج میں مشاعرہ شروع کیا اور وہیں پہ ہم نے پہلی غزل گئی اور انہوں نے اس قدر داد دی کہ ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی شاعر ہونے کا خدشہ ہے. تو کیسے صاحب کو اپنی ابتدائی غزل کا شعر یاد ہے؟ آپ کو بھی یاد ہے اس غزل کے؟ مجھے باقی شعر تو یاد نہیں ہے. وہ ایک شعر جس پہ انہوں نے بہت داد دی تھی اور جس پہ ہمیں شبہ ہو گیا تھا کہ شاید ہم شاعری کرنے ہی لگے. لب بند ہے ساقی مجھے آنکھوں سے پلا دے، وہ جام کے طرح پہ تھا، وہ جام کے منت کشی صحبہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم لاہور آ گئے تھے گورنمنٹ کالج میں. یہاں انگریزی کے استاد تھے ایک بہت محمد انگریز بزرگ لینگ خان. آتے ہی ہم ہمارے کالج میں ہم سمجھتے تھے کہ بہت انگریزی دان ہیں. جب ہم نے پڑھنا شروع کیا ان سے تو جو کچھ ہم وہاں سے سیکھ کے آئے تھے انہوں نے کہا یہ کیا خرافات ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا. یہاں پہ ہم نے نئے سرے سے پڑھنا شروع کیا. اس انٹرویو کا ڈسکشن تو ہم بعد میں کرتے ہیں. ایک اور بات ہم آپ سے پہلے کرنا چاہیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ ذکر آپ سے پہلے بھی کیا تھا. یہ 2-3 کانٹیکس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں نے اسٹریٹ سمارٹ بچوں کا ذکر کیا کہ ان کے لیے ہم ایک کمیونٹی آف انکوائری بنانا چاہتے ہیں. اب میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک لڑکی کا پاکستان کی جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. سپتمبر 17 کو پاکستانی گورنمنٹ نے یوٹیوب کو بند کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو لوگ مختلف کورسز پڑھ رہے تھے یوٹیوب کے اوپر، خدیجہ نیازی ایک 11 سال کی بچی ہے لاہور میں، وہ ایک کورس پڑھ رہی تھی، فزکس کا ایک کورس پڑھ رہی تھی، آن لائن فزکس کا ایک کورس پڑھ رہی تھی جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور یونیورسٹی کا کورس تھا لیکن یہ 11 سال کی بچی وہ کورس پڑھ رہی تھی. وہ کورس وہ اپنا کمپلیٹ نہیں کر سکی اس وجہ سے کہ یوٹیوب بند ہو گیا. اچھا، اب یہ جو کورس کا ڈیزائن تھا وہ آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اس کی ویب سائٹ ہے، ٹائم کی ویب سائٹ پہ یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں.
غالباً اوڈیسٹی کا یہ کورس تھا. اس کورس کے اندر یہ چیز مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک ڈیزائن میں شامل تھی کہ اگر کوئی ڈسٹینس لرننگ کا ای لرننگ کا یہ کورس کوئی کر رہا ہے تو اس کی کمیونٹی آف انکوائری کیسے بنے گی, کس طرح لوگ کولابریٹ کریں گے, کس طرح سوشل پریزنس لوگوں کی ہوگی جس میں لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں بھی یہ کورس پڑھ رہی ہوں, انڈونیشیا میں بھی کوئی بندہ یہ کورس پڑھ رہا ہے, فرانس میں بھی کوئی یہ بندہ, ہم آپس میں کیسے مل کے کولابریٹ کر کے کمیونیکیٹ کر کے ایک نالج کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, کس طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں, سوشل پریزنس کیسے بنے گی, کوگنیٹو پریزنس کیسے بنے گی کہ مختلف لوگ مل کے ایک چیز کو کے بارے میں آرگیومنٹ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ایک تھیوری بنا رہے ہیں, اس تھیوری کو ریفیوٹ کر رہے ہیں, اس تھیوری کو ریفیوٹ کرنے کے بعد اس میں مزید امپروومنٹس کر رہے ہیں. جس طرح نالج کنسٹرکٹ ہوتی ہے وہ کس طرح سے مل کے کولابریٹ کر کے کمیونیکیٹ کر کے ڈسٹینسز کے اوپر ای لرننگ کے ذریعے سے وہ یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, تو اس پروگرام جو تھا جس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس میں تو یہ بلٹ ان غالباً ڈیزائن نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں. لیکن جب یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کسی وجہ سے یوٹیوب کو بند کیا تو وہاں پر ایک ایسا ایموشنل کانٹیکسٹ پیدا ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ, ان پاکستانی بچوں کے ساتھ یا اس بچی کے ساتھ جو یہ کورس لے رہی تھی, اور باقی جو دنیا کے لوگ تھے جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, انہوں نے کس طریقے سے اس کی ہیلپ کرنی شروع کی. انگلینڈ کے کسی بندے نے اس کی ہیلپ کرنی شروع کی, اٹلی میں کسی بندے نے ہیلپ کرنے کی شروع کی, ملیشیا میں, اور ساری دنیا سے لوگوں نے اس کے لیے ایک ویب سائٹ کریٹ کی, اور اس کے بعد اس نے وہ امتحان پاس کیا اور بہت اچھے گریڈز کے ساتھ امتحان پاس کیا. تو اگرچہ اس فیسلٹی کے اندر اس ڈیزائن میں یہ چیز نہیں تھی, یہ چیز بلٹ ان نہیں تھی, یہ کوئی ڈیزائن کرائٹیریا میں شامل نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کولابریٹ کر رہے ہوں, ایموشنلی انوالوڈ ہوں, ایک پروسیس کے اندر انوالو ہوں, ایک کولابریشن کے اندر انوالو ہوں, لیکن وہ بائی ایکسیڈنٹ انوالو ہو گئے اور انہوں نے جس سوشل پریزنس کا اظہار کیا وہ سوشل پریزنس عام طور پہ اس سے بھی زیادہ تھی جو ہم فزیکل کلاس روم میں دیکھتے ہیں, جو کوآپریشن وہاں پہ ہوتی ہے, آپ نوٹس فوٹو کاپی کرا کے دے رہے ہوتے ہیں, آپ دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہیلپ انہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ فزیکل کلاس روم سے, فزیکل پریزنس سے بھی زیادہ تھی. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ای لرننگ کی جو پاور ہے, ای لرننگ کے اندر جو کمیونٹی آف انکوائری ہے وہ کتنی پاورفل بن سکتی ہے. اس میں سوشل پریزنس, اس میں ٹیچنگ پریزنس, اس میں کوگنیٹو پریزنس, اس میں ایک کانٹیکسٹ کتنا امپورٹنٹ بن سکتا ہے, اور لوگ کس طرح سے ایک ایکچوئل فزیکل کلاس روم کے اندر جو ایموشنز ہوتی ہیں, جو فیلنگز ہوتی ہیں, جو اس کا باڈی لینگویج ہوتی ہے کلاس روم کی, وہ کس طریقے سے اس کے اندر آ سکتی ہے. تو اب ایک ہم نے آپ کو بتایا اس لڑکی کے بارے میں جو کام کرتی ہے, یا کچھ لڑکیاں جو کام کرتی ہیں, کچھ ایڈلٹس جو کام کرتے ہیں صبح کے وقت لیکن وہ کسی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا, یہ کوگنیٹو پریزنس کا بتایا, اس بچی کے بارے میں جو اوڈیسٹی کا کورس پڑھ رہی تھی اور اس کا یوٹیوب کا کورس بند ہو گیا, تو پھر کس طریقے سے سب نے مل کے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. اب یہ دو چیزیں جو ہیں, وہاں ایک پرابلم میں نے بتایا, یہاں میں نے ایک آپ کو واقعہ بتایا جس سے پہلے پرابلم کو شاید سالو کرنے میں ہم مدد کر سکیں. اچھا, اب میں تھوڑا سا جانا چاہوں گا, ابھی اس انٹرویو کا ہم ذکر نہیں کرتے, ابھی ہم ذکر کرنا چاہیں گے وہی جو ہم بات کر رہے تھے ای لرننگ ان دا 21st سینچری. اس میں اگر آپ اس کا شروع کا چیپٹر دیکھیں اور بیچ کے چیپٹرز دیکھیں تو آپ کو کچھ بڑی اہم چیزیں نظر آئیں گی, اور وہ اہم چیزوں کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا. ای لرننگ کی اپنی کچھ انہیرنٹ کیپیبلٹیز ہیں, اور وہ انہیرنٹ کیپیبلٹیز کو ڈسکور کرنا یہ ہمارا کام ہے. وہ بہت ان لمیٹڈ ہے. اس وقت جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں, مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکے. یہ کوئی نئی ایڈیشنل ٹیکنالوجی نہیں ہے جو آپ کو ہیلپ کر رہی ہے, یہ کوئی ایڈ آن چیز نہیں ہے, یہ ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہے لرننگ کے بارے میں. یہ ایک بالکل ایک نیا پیراڈائم ہے جس کے بارے میں ایک رپورٹ تھے یو ایس ویب بیسڈ ایجوکیشن کمیشن آن لائن, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دی کوشچن از نو لانگر اف دی انٹرنیٹ کین بی یوز ٹو ٹرانسفارم لرننگ ان نیو اینڈ پاورفل ویز. دی کمیشن ہیز فاؤنڈ دیٹ اٹ کین.
یہ تو چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے. تو ناظرین یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں. میری جب بھی کسی کانفرنس میں بات ہوتی ہے، کسی یونیورسٹی میں میری ٹاک ہوتی ہے، یا کسی انڈسٹری کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، اور جب ہم ای لرننگ کے ماڈل کی بات کرتے ہیں یا انٹریکٹیو ای لرننگ کی بات کرتے ہیں، کومل کی کہانی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اس کو فزیکل لرننگ کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھا ہے؟ کیا یہ اس کا ایک ریپلیکیٹ، کیا یہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہے؟ کیا یہ اس سے زیادہ افیکٹو ہے؟ کیا یہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس طرح کے کیا ہمارے پاس کوئی کنسنسس ہے اس کے بارے میں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے؟ تو اب یہ چیز تو اب واضح ہو چکی ہے کہ یہی ہمارا مستقبل ہے. آگے وہ کہتے ہیں دی ویب بیسڈ ایجوکیشن کمیشن کالز اپون دا نیو کانگریس اینڈ ایڈمنسٹریشن ٹو ایمبریس این ای لرننگ ایجنڈا ایز اے سینٹر پیس آف اوور نیشنز فیڈرل ایجوکیشن پالیسی. اب یہاں پر جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ پالیسی میکرز بھی ہوں اور کچھ پولیٹیشینز بھی ہوں اور گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوں. ان سے میں یہ درخواست کروں گا. اچھا، اور یہ جو ہے یہ جولائی 2001 کی بات ہے. اب یہ چیز 2001 کے بعد کوئی 12-13 سال گزر چکے ہیں اس چیز کو. یہ مزید ری انفورس ہو چکی ہے یہ بات. تو اب اس ڈسکشن میں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ای لرننگ یا انٹرنیٹ بیس لرننگ یا یہ جو ہم بلینڈڈ لرننگ جس کا ہم ذکر کرتے رہے، کیا یہ افیکٹو ہے. یہ چیز تو اسٹیبلش ہو چکی ہے. اب کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح کی ایک پالیسی ہمیں بھی بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. تو یہ کمپلیٹ ایک ٹرانسفارمیشن ہے، پورا جو پیراڈائم ہے لرننگ کا، اور اس میں کئی بڑے بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہم کسے کہتے ہیں. اور یہ سوال دوبارہ سے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پرانے طریقے تھے پڑھانے کے اور پڑھنے کے اور سمجھنے اور سمجھانے کے اور پرابلم سالونگ کے، اس میں ہمارے پاس جو پاور ہمیں ملی ہوئی تھی، جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر تھا، اس سے کہیں زیادہ پاورفل انفراسٹرکچر تو نہیں کہنا چاہیے، میڈیم کہنا چاہیے، جو کہ کمپیوٹرز، اور جس میں انٹرنیٹ، کمپیوٹرز آپ کو ایک انٹریکٹیو لرننگ ایکسپیرینس پرووائڈ کرنے کے لیے، اور جو ان کے درمیان انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ ان کے درمیان کمیونیکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے. تو اس دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے، کمپیوٹرز اور کمیونیکیشن کا، اور جو انٹرنیٹ کا ریولوشن آیا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بنیادی طور پہ ہمیں جو ٹولز مل گئے ہیں لرننگ کے، وہ بالکل مختلف ہیں. ان کی وجہ سے جو انڈرسٹینڈنگ کی ڈیپتھ ہے وہ اب کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. تو یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پہلے والا جو طریقہ کار تھا اس سے بہتر ہے کہ نہیں. ہمارے یہ تو بالکل ایک پیراڈائم شفٹ ہو گئی ہے. اس میں کئی نئے سوال پیدا ہوئے ہیں، کئی نئی ریسرچ کی ضرورت ہے کہ ہم اب جو نئے طریقے ہیں اس میں لرننگ کو اسیس کرنے کے کیا طریقے ہوں گے. اس لیے کہ اب ہم ڈیپر لرننگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ لرننگ جو غالباً پہلے ممکن ہی نہیں تھی اور ممکن ہو بھی نہیں سکتی تھی، اب زیادہ ڈیپر لرننگ ہو سکتی ہے. اس کو اسیس کرنے کے طریقے کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک تو اس میں کمپیوٹرز ہیں اور دوسرے اس میں کمیونیکیشن ہے. کمپیوٹرز جو ہیں وہ آپ کو ایک انٹریکٹیو لرننگ پلیٹ فارم بنا کے دے سکتے ہیں، اور وہ لرننگ پلیٹ فارم ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. انفیکٹ وہ اس کورس کا آدھا حصہ یا آدھے سے کم حصہ والی بات ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پرسنل ایکسپیرئنس کے لیے ایک انٹریکٹیو لرننگ بک یا ای بک یا آئی بک آتھرز ٹائپ جیسے ایپل نے بنایا وہ آپ بنا کے دیں. ایک تو یہ پرسنل ایکسپیرئنس کی بات ہے جس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. دوسرا جو کام ہے وہ یہ کہ ایک کمیونیکیٹو جو ایکسپیرئنس ہے وہ اس کی پھر بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ جو انٹریکٹیو ایکسپیرئنس ہے یہ تو پرسنل لیول کے اوپر ہوتا ہے، لیکن کمیونیکیشن کے اندر پھر کولیبریشن آ جاتی ہے، پھر نالج کی کنسٹرکشن آ جاتی ہے، پھر کانٹیکسٹ آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو لرنر کی اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے جو ہمارا کچھ عرصے پہلے جب کمپیوٹرز تھے، آ گئے تھے کمپیوٹرز تو 60s کے بعد سے اویلیبل ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن انٹرنیٹ اس وقت موجود نہیں تھا. تو اس وقت جب ہم یہ کہتے تھے کہ ایک لرنر جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے بیٹھ کے لرن کر سکتا ہے، اور ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈال کے ایک ایسا انٹیلیجنٹ پروگرام بنا سکتے ہیں، ایک ایسا انٹیلیجنٹ فریم ورک بنا سکتے ہیں، پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں جو یہ کرنے کی کوشش کرے کہ کس طریقے سے وہ چیک کرے، جو ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کومل کی کہانی کے اندر، یہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ ایک بچہ جو ہے اس کا لرننگ سٹائل کیا ہے، وہ
اس کو ہم یہاں پہ پلیس کریں، اس کو یہاں پہ پلیس کریں، اس کو کیا پرائر نالج آتی ہے، اس کو کیا پرائر نالج نہیں آتی ہے، اس کو پرائر نالج کے اندر کیا کیا اس کے گیپس ہیں وہ فل اپ کرنے کی کوشش کریں، اس کے لرننگ سٹائل کو میجر کرنے کی کوشش کریں، اس کی اسپیڈ آف لرننگ کو. تو اس میں جو فائدہ ہوتا ہے یہ انٹریکٹیو ای لرننگ کے اندر کہ انڈیپینڈنس ہوتی ہے لرنر کو اسپیس اور ٹائم کی. اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں پر بھی بیٹھا ہوا ہو، وہ سافٹ ویئر اپنے کمپیوٹر پہ چلا کے دیکھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ کلاس روم میں اس کا جانا ضروری نہیں ہے. دوسری انڈیپینڈنس کو یہ آ جاتی ہے کہ وہ جس وقت چاہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک خاص ٹائم پہ بیٹھ کے کلاس روم میں آئے اور ٹیچر آئے. وہ والا جو لمیٹیشنز ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ کمپیوٹرز آئے تھے تو یہ لرنر کی جو انڈیپینڈنس تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی، اسپیس کے اندر بھی اور ٹائم کے اندر بھی. میں ساتھ ساتھ یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہم نے پہلی مثال دی تھی ایک بچی کی جو سڑک پہ کام کرتی ہے، اور مختلف بچیاں بچے جو ہمارے دن کے وقت کام کر سکتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی انڈیپینڈنس کی ضرورت ہے جو اسپیس اور ٹائم میں ہونی چاہیے. وہ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو ان کے گھر جا کے ان کے اسی جگہ جہاں پہ ان کی جھگی ہے، ان کا گھر ہے، ان کا سڑک پہ جہاں پر بھی ہے، ان کو ہمیں تعلیم کے مواقع پرووائڈ کرنے چاہیے. وہ جس وقت چاہیں ہمیں وہ تعلیم کے مواقع میسر کرنے چاہیے، چاہے وہ رات کے وقت چاہیں، چاہے وہ شام کے وقت چاہیں. وہ تھوڑا سا یہاں پہ کر لیں دن کے وقت، تھوڑا سا یہاں پہ کر لیں. اچھا، لیکن اس میں ایک بنیادی طور پہ، یہ میں 60s 70s 80s کی ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں، اس میں بنیادی طور پہ ایک مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر یہ تو ممکن تھا لیکن کمپیوٹر ہر کسی کے پاس نہیں تھے. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو لرنر انڈیپینڈنس ہوئی اسپیس اور ٹائم کے حساب سے، یہ بالکل پرسنل لیول کے اوپر تھی، یہ بالکل انڈیپینڈنٹ تھی، یہ بالکل سیلف لرننگ کے حوالے سے تھی. اس میں کوئی کولابریشن نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ وہ بندہ اپنے اس میں بیٹھ کے کر رہا ہے. کلاس روم میں تو پڑھ نہیں رہا. کلاس روم میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ والے بچے کو کونی بھی مار سکتا ہے، اس سے بات بھی کر سکتا ہے، کلاس روم سے نکل کر وہ کوئی ڈسکشن کر سکتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ سوشل پریزنس، کوگنیٹو پریزنس، ٹیچنگ پریزنس کے اندر آتا ہے. وہ وہاں پہ نہیں تھا، اگرچہ پرسنل ایکسپیرینس بڑا ٹھیک ٹھاک تھا. تو اب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم نہ صرف پرسنل پرائیویٹ انٹریکٹیو کتابیں ان کو پرووائڈ کر سکیں، بلکہ کولابریشن کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں بھی پیدا کر سکیں، وہ ساری چیزیں بھی مہیا کر سکیں. اچھا ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ فیکٹس کے بارے میں نہیں ہوتی، نمبرز کے بارے میں نہیں ہوتی، وہ آئیڈیاز کے بارے میں ہوتی ہے. اور جو ہماری اس وقت کرنٹ ایجوکیشن بن گئی ہے اس میں جو بیسک لمیٹیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ ہم نے کئی اسکولوں کا آپ سے ذکر کیا تھا کہ کورس ختم کرانا ہے، ہم نے میٹرک کی تیاری کرانی ہے، ہم نے ایف ایس سی کی تیاری کرانی ہے، یہ اتنا ٹائم ہے. ہم نمبرز بتا سکتے ہیں، امتحان کی تیاری کرا سکتے ہیں، لیکن ان کو کسی طریقے سے وہ جو آئیڈیاز ہیں، وہ جو سوچ کی کنسٹرکشن ہے، وہ بتانی بڑی مشکل ہوتی تھی. تو یہ سارے چیلنجز ہم نے کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ یہاں پر دیکھیں، میں ایک ڈیفینیشن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اسی کتاب میں سے. A community where individual experiences and ideas are recognized and discussed in light of societal knowledge, norms and values. Discussed and recognized. Where autonomy and collaboration are not conflicting. وہی میں نے آپ کی بات کہا کہ جو 60s 70s کے کمپیوٹرز تھے وہاں پر یہ مسئلہ تھا کہ آٹونومی آپ لاتے تھے تو کولابریشن ختم ہو جاتی تھی. کولابریشن اگر آپ لاتے تھے تو وہ آٹونومی ختم ہو جاتی تھی. کلاس روم میں بیٹھ کے لوگوں کی جو انڈیویجول تھنکنگ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے کیسے سوچ رہا ہے، وہ اتنی میٹر نہیں کرتی. وہ سب کو برابر کا ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کولابریشن بھی میرا نہیں خیال کہ ایک کنونشنل کلاس روم میں ممکن ہوتی ہے یا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچنگ پریزنس اور سوشل پریزنس اور کوگنیٹو پریزنس ایک ٹیچر ایک ڈرامہ کر کے کس طرح سے کریٹ کرتا ہے، جو بذات خود ایک بہت بڑا فن ہے. Where autonomy and collaboration are not conflicting or contradictory terms, but the essential elements of a unified and qualitative shift in the process of critical inquiry. Critical inquiry بڑی اہم چیز. تو یہ جو ہے اب جب ہم فیض صاحب کا آپ کو وہ ایکسپیرینس بتائیں گے جو گورنمنٹ کالج میں ان کے ساتھ ہوا تھا جب وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے سیالکوٹ سے، تو اس میں پھر آپ کو اس ڈیفینیشن کی کمیونٹی ویئر انڈیویجول ایکسپیرینسز اینڈ آئیڈیاز آر ریکگنائزڈ
and discussed in light of societal knowledge, norms and values, اور کس طرح رشید جہاں نے ان کو ٹرانسفارم کیا تھا اور فیض صاحب کو وہ کچھ بنایا تھا جو وہ آج ہیں. Institutions of higher education have slowly begun to appreciate that the content of an educational experience alone will not define quality learning, but that the context, یہ ناظرین بڑی اہم بات ہے, but that the context, how teachers design that experience and the interactions that derive the learning transaction will ultimately distinguish each institution. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم نہ صرف ایک انڈیویجول لرننگ ایکسپیرئنس بنا کے دکھائیں بچوں کو, ایک ماڈل بنا کے دیں جیسے کومل کی کہانی تھی, بلکہ ساتھ ساتھ جو زیادہ اہم بات ہے وہ تو کتابیں تو اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھیں, کتابیں اس زمانے میں بھی ہوتی ہیں, کتابیں تو گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں اور میاں چنو میں بھی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں, وہی کتاب وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, وہی کتاب وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. اس سے تو اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر ہم انٹریکٹیو بکس بھی ہم پرووائڈ کر دیں تو اس سے یہ ایکسپیرینس مزید بہتر ہو جائے گا, ہم مزید آگے چلے جائیں گے, چاہے وہ لاہور میں پڑھائی جا رہی ہو انٹریکٹیو بک یا میاں چنو. اب ایک لرنر بذات خود زیادہ انیبلڈ ہو جائے گا, زیادہ اسٹرینتھنڈ ہو جائے گا, اس کو ہم نے زیادہ انیبل کر دیا ہوگا کہ وہ اپنی لرننگ, اپنی پرسنل لرننگ کو کنٹرول کر سکے, اس کی پرسنل لرننگ کو ہم میجر کر سکیں, اس کو سجیشنز دے سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنج ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا, ہاؤ ٹیچرز ڈیزائن دیٹ ایکسپیرئنس, دیٹ کلیکٹیو ایکسپیرئنس, جس میں اینڈ دا انٹریکشنز دیٹ ڈرائیو دا لرننگ ٹرانزیکشن. Quality educational experience is the dynamic integration of content and context. تو یہ دو چیزیں جو بڑی اہم ہیں, جس میں اب آپ دیکھیں کہ فیض صاحب کو کس کانٹیکسٹ میں ڈاکٹر رشید جہاں نے ٹرانسفارم کیا تھا یا پطرس بخاری نے ٹرانسفارم کیا تھا. وہی چیزیں آپ اگر کسی بندے کو صرف پڑھا دیں یا سنا دیں تو کیا وہ ٹرانسفارم, کس طرح سے یہ بڑے جائنٹس پیدا ہوتے ہیں. علامہ اقبال کیسے پیدا ہوئے تھے, علامہ اقبال کو کون سی سوشل پریزنس پرووائڈ کی گئی تھی, کون سی ٹیچنگ پریزنس پرووائڈ, کون سی کوگنیٹو پریزنس پرووائڈ کی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ علامہ اقبال, غالب کیسے پیدا ہوئے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اہم ہیں جن کو ہم دیکھنا چاہیں گے. کوالٹی ایجوکیشن از دا ڈائنامک انٹیگریشن آف کانٹینٹ اینڈ کانٹیکسٹ کریٹڈ اینڈ فیسیلیٹیٹڈ بائی اے ڈسپلن ایکسپرٹ اینڈ پیڈاگوجیکلی کمپیٹنٹ ٹیچر. اب ناظرین یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہو جاتی ہیں, پرسنل ایکسپیرئنس اور کانٹیکسٹ. اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک کانٹینٹ اسپیشلسٹ چاہیے, فزکس پڑھا رہے ہیں فزکس کا ٹیچر چاہیے, کیمسٹری پڑھا رہے ہیں کیمسٹری کا ٹیچر چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک پیڈاگوجیکلی کمپیٹنٹ ٹیچر بھی چاہیے جس کو یہ معلوم ہو کہ نالج کس طرح کنسٹرکٹ ہوتی ہے, کس طرح کولیبریٹیولی کنسٹرکٹ ہوتی ہے, کس طرح بٹ بائی بٹ کنسٹرکٹ ہوتی ہے, کس طرح ہم ایک چیز کو کے بارے میں ایک تھیوری بناتے ہیں, ایک اور بندہ اس کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ سما جو تھا یہ پطرس بخاری نے اور ڈاکٹر رشید جہاں نے کیسے باندھا تھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. مختلف طرح کے بچے جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک جگہ پر, اور جب وہ ایک چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ فزیکل کلاس روم ہو چاہے وہ ایک ڈسٹینس کلاس روم ہو, اس سے جو رچنس آتی ہے نالج کی, اس سے جو مختلف کانٹیکسٹ آتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے حساب سے جب اس نالج کو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ شیئر کرتا ہے اوروں کے ساتھ کہ دیکھیں جی یہ میرا تو خیال یہ ہے, میں جس کانٹیکسٹ سے آیا ہوں, میں جس ماحول سے آیا ہوں, وہاں تو میں اس چیز کا مطلب اس طرح سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ وہاں پہ ساری رچنس آتی ہے. تو یہی چیزیں ہم ڈسکس کرتے کرتے میرے خیال میں اب ہم تھوڑا سا شفٹ ہونا چاہیں گے فیض صاحب کے انٹرویو کے اوپر, اور میں تھوڑا بہت ذکر کرنا چاہوں گا اس کی جو موٹے موٹے خد و خال تھے جو ان کا انٹرویو تھا اس کے بارے میں, اور پھر ہم دوبارہ سے اسی کتاب کے اوپر آ جائیں گے اور یہ شفٹنگ کرتے رہیں گے. فیض صاحب کا جو پیڈاگوجیکل ایکسپیرینس تھا یا فیض صاحب کو جن لوگوں نے ٹرانسفارم کیا, جس ماحول نے ٹرانسفارم کیا, جس کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا, پطرس بخاری کا کیا رول تھا, ڈاکٹر رشید جہاں کا کیا رول تھا, اس کی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ہم اس کتاب کی ای لرننگ ان دی 21st سینچری کی بات کریں گے. اور ناظرین آپ یاد رکھیے گا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو لڑکی لاہور سے یوٹیوب پر ایک کورس کرنا چاہ رہی تھی, اس کے ساتھ کیا مسائل آئے تھے اور پھر اس کا سولوشن کیسے خود سے بن گیا تھا, جو کہ
ان بلٹ نہیں تھا. اور سب سے اہم بات آپ کو یاد رکھنا ہے اس لڑکی کے بارے میں جو سڑک بناتی ہے، اور جس لڑکی کو ایجوکیٹ کرنا وہ ایک سمبل ہے، وہ ایک ملالہ ہے. اس لڑکی کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا سب سے اہم فرض ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اس کورس کے نتیجے میں اگر ہم کسی تھوڑی بہت لڑکیوں کی بھی اس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، لڑکوں کی، ایڈلٹس کی، جو بیچارے ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے لیے سڑکیں بناتے ہیں، ہماری زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کورس کا مقصد حل ہو جائے گا. تو ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کر دوں. یہ فیض صاحب کا انٹرویو تھا جو مجھے یاسر ہاشمی نے ریکارڈڈ فارم میں دیا تھا. اور جس طرح فیض صاحب بہت الوف انسان تھے، اسی طرح یاسر بھی مجھے وہ دے کے بھول گئے. اب کل میں نے وہ کسی طریقے سے کھولا تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ اس میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو مزیدار باتیں ہیں، لرننگ کے حوالے سے جو باتیں ہیں، کمیونٹی آف لرننگ کے حوالے سے جو باتیں ہیں، سوشل پریزنس کس طرح سے بنائی جاتی ہے اس کے حوالے سے جو باتیں ہیں، لرننگ کہاں پہ ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، ڈیپتھ آف لرننگ کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ساری باتیں مجھے ایک نیا کانٹیکس ملا اس کتاب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. یہ جو ای لرننگ کی کتاب ہے ان دا 21st سینچری. تو اس سے ہمیں ایک اور یہ پتہ چلا کہ وہ ماحول کیا تھا، وہ کانٹیکس کیا تھا جس میں فیض صاحب پیدا ہوئے اور فیض صاحب فیض احمد فیض بنے. اور پیڈاگوجی اس زمانے کی کیا تھی، سوشل پریشرز کیا تھے، ٹیچنگ پریزنس کیا تھی، کوگنیٹو پریزنس کیا تھی، موٹیویشن کیا تھی، اسیسمنٹس کس طرح سے ہوا کرتی تھیں. یہ سارا ایک ایجوکیشنل ایکسپیرینس کا ایک پورا کا پورا سائیکل ہے، ایک پورا کا پورا پیکج ہے. فیڈ بیک وہاں اس زمانے میں کیسے ملا کرتا تھا، بڑی اہم بات. اور انسٹنٹ فیڈ بیک اس زمانے میں کیسے ملتا تھا، جو آج کل ملنا ختم ہو گیا بالکل. اب ایک بچہ BA کا امتحان دیتا ہے، FSC کا امتحان دیتا ہے، میٹرک کا امتحان دیتا ہے، اس کو 3 مہینے یا 4 مہینے کے بعد اپنا رزلٹ ملتا ہے. وہاں پر انسٹنٹ فیڈ بیک، وہ تمام ماڈرن چیزیں جو اس کتاب میں، جو کسی بھی کوگنیشن کی کتاب میں، جو کسی بھی پیڈاگوجی کی کتاب میں موجود ہیں، وہ وہاں پہ گورنمنٹ کالج کے 1928 کی بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، جب پطرس بخاری گورنمنٹ کالج میں ہوا کرتے تھے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہوا کرتے تھے، اور ان سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ MD تاثیر ہوا کرتے تھے. وہ اس زمانے میں یہ کیا انہوں نے ایک ماحول بنایا تھا، ایک کمیونٹی آف انکوائری بنائی تھی. تو اس میں یہ جو انٹرویو انہوں نے لیا، اس میں کافی لوگ شامل تھے. منو بھائی تھے، اس میں حمید اختر تھے، قیوم نظر تھے، اعجاز بٹالوی تھے، ناگی صاحب تھے، باقر رضوی تھے، انتظار حسین تھے. فیض صاحب سے پوچھا گیا کہ فیض صاحب، آپ جو کچھ بھی اس وقت ہیں، جو آپ کو کہا جاتا ہے فیض احمد فیض، تو اس کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو ارلی چائلڈہڈ تھا، آپ کی جو ایجوکیشن تھی، شروع کی ایجوکیشن تھی، بعد کی ایجوکیشن تھی، کالج کی ایجوکیشن تھی، اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ پورا ماحول، ہم جن پیڈاگوجی ٹرم میں بات کر رہے ہیں، سوشل پریزنس، ٹیچنگ پریزنس، انہوں نے کہا کہ آپ اس ماحول کا ذکر کریں جس سے بن کے آپ فیض احمد فیض بنے تھے. تو فیض صاحب نے کہا کہ مولوی عطا محمد ان کو مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، اور وہاں پہ وہ اردو اور پرشین پڑھتے تھے اور گلستان بھی پڑھتے تھے. اب آپ کانٹینٹ دیکھیں جو وہ پڑھا کرتے تھے. اچھا، مولوی عطا محمد کے مدرسے میں وہ کیوں گئے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ مدرسہ ان کے گھر کے بالکل قریب تھا. اچھا ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے حوالے سے ایک قربت جو تھی، فزیکل قربت جو تھی، کہ بچہ پیدل اٹھ کے جا رہا ہے بستہ لے کے، اور وہ جا کے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی کنوینئنس تھی. آج کل ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جب اسکول جاتے ہیں تو آپ خود اندازہ کریں، ان کو اسکول لے کے جانے اور اسکول سے واپس لانا ایک مصیبت ہوتی ہے. ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس اسکول میں تعلیم حاصل کرے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت فیشنیبل اسکول ہے، بہت مڈل کلاس میں یا اپر مڈل کلاس میں وہ ایک طرح کا اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے. تو یہ چیز جو اس زمانے میں تھی، قریب سے قریب تر اسکول، یہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے اب دوبارہ سے وہ چیز کر سکتے ہیں کہ گھر سے آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ بہت قریب، اگر آپ کو جانا بھی پڑے تو ایک سینٹر میں آپ چلے جائیں جہاں پہ کمپیوٹرز ہوں، انٹرنیٹ کیفے ہو، اور وہاں بیٹھ کے آپ تعلیم حاصل کر لیں. تو وہی چیزیں ہم یہاں پر لانے کی کوشش کریں گے. مولوی عطا محمد نے مدرسے میں انہوں اردو اور پرشین، 6ٹھی 7ویں کلاس میں فیض صاحب کے ابا جو تھے وہ ان کو شمس العلماء مولوی میر حسن کے پاس لے گئے،
اور ان سے کہا کہ یہ غلام زادہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ اس کو اپنی صحبت میں قبول کر لیجیے. اب یہ صحبت کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا یا معنی استعمال کیے، اس کا یہ وہ سوشل پریزنس ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. انہوں نے ان سے کوئی گردان پوچھی، ایک پرائر نالج ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ اس زمانے میں بھی کتنا اہم تھا، جو آج کل وصوبل اور باقی جو پیڈاگوجی کے ایکسپرٹس ہیں، سائیکالوجی آف لرننگ کے، کہ کیا پرائر نالج بچے کا ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. وہ انہوں نے پوچھی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنی صحبت میں قبول کر لیا. تو مولوی میر حسن کا صورتحال یہ تھی کہ وہ آفٹرنون میں عصر کی نماز کے بعد وہ اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے. وہ جو انفراسٹرکچر تھا وہ مسجد کا تھا. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوئی اس میں بلڈنگ کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اس میں انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں تھی. جو ساتھ کے محلے کی جو مسجد تھی وہی ایک اسکول کا، مدرسے کا کام دیتی تھی. یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، اس لیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ای لرننگ کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں یا مسجد ہم استعمال کر سکتے ہیں. ایک انفراسٹرکچر بنانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. اچھا، اب وہ لوگ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ایک دائرے میں بیٹھ جاتے تھے، عصر کی نماز کے بعد دائرے میں بیٹھ جاتے تھے اور ان کو ایک 1-to-1 اٹینشن ملتی تھی مولوی صاحب سے، شمس العلماء مولوی میر حسن صاحب سے. ایک انڈیویجول اٹینشن، 1 tutor 1 اسٹوڈنٹ والی بات ملتی تھی، وہی جس کا ہم ای لرننگ میں کومل کی کہانی میں ذکر کر چکے ہیں. اچھا، وہ فرماتے ہیں فیض صاحب کہ کچھ سما اس طرح سے ہوتا تھا کہ ایک سرکل میں ہم بیٹھ گئے ہیں اور اس سرکل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خراسان سے آئے ہوئے ہیں، کچھ کابل سے آئے ہوئے ہیں، کچھ یو پی سے آئے ہوئے ہیں، کچھ سمرقند سے آئے ہوئے ہیں. وہ سارے لوگ جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، مختلف ٹاپکس پڑھ رہے ہیں. اور وہ جو ہم نے مدرسے کی بات کی تھی بالکل وہی ماڈل ہے یہاں پر، اور ڈفرینٹ پیڈاگوجی استعمال ہو رہی ہے مختلف لوگوں کے لیے. تو اب یہ جو چیز ہے کہ اتنے ڈائیورس لوگ جو ہیں وہ آ کے ایک جگہ پہ جمع ہیں اور نالج کنسٹرکٹ کی جا رہی ہے وہاں پہ، یا علم اور ادب کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہاں پہ، علمی ڈسکشنز ہو رہی ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. یہ آپ دیکھیں کتنی رچنس آئے گی اس تعلیم کے اندر جہاں پہ یہ چیز ممکن ہو سکے گی کہ اتنی ڈائیورس قسم کے لوگ جو ہیں، جو ہمارے اسلام کے مسلمانوں کے جو کلچر رہ چکے ہیں، جو بڑے شہر بغداد اور بلخ اور بخارا اور سمرقند اور یہ سارے تہران، وہاں سے لوگ اکٹھے ہو کے جب ایک چیز کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو اس سے کتنی مزیدار سولوشنز نکلیں گے، مزیدار باتیں نکلیں گی، مزیدار خیالات نکلیں گے وہاں سے. یہ آج کل ناممکن ہوگا اگر ہم اس کو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو اس زمانے میں جس طریقے سے فزیکلی وہ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ کرنا صرف انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ای لرننگ کے ذریعے سے، الیکٹرانک لرننگ کے ذریعے سے یا بلینڈڈ لرننگ کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کالج گئے، مرے کالج گئے، تو وہاں پر بھی شمس العلماء مدرس کے طور پہ وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے ان سے فائدہ حاصل کیا. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اپنے ایک اور استاد کا جنہوں نے ایک مشاعرہ ارینج کیا، مولوی یوسف سلیم چشتی صاحب کا. اور وہ ان کو اس لیے یاد ہیں، خاص طور پہ اس لیے یاد ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا نقش میرے ذہن پر ابھی تک موجود ہے کہ انہوں نے ایک مشاعرہ ارینج کروایا جس میں مختلف بچے، اسٹوڈنٹس اور اساتذہ مل کے انہوں نے اپنی غزلیں پیش کی. اور ان کو فیض صاحب کو اس وجہ سے وہ مشاعرہ یاد ہے کہ وہاں پر مولوی یوسف سلیم چشتی صاحب نے جو فیض صاحب نے نظم پڑھی وہاں پر، جس کا ایک مصرع میں آپ کو سنا دیتا ہوں. لب بند ہے ساقی مجھے آنکھوں سے پلا دے، لب بند ہے ساقی مجھے آنکھوں سے پلا دے. یہ جو غزل تھی اس پہ چشتی صاحب نے بہت داد دی اور فیض صاحب بڑے ہمبل طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا شبہ پیدا ہو گیا کہ ہم اچھے شاعر بن سکتے ہیں. اب آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ شاعری کرنا ایک ادبی ایکشن ہے، ایک ادبی فعل ہے. اس کی انسٹنٹ فیڈ بیک ملنا بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور وہ انسٹنٹ فیڈ بیک ایک بچے کو، ایک لڑکے کو، ایک انسان کو
فوری طور پہ ایک انکریجمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، جس کا ہم بے تحاشا ذکر کر چکے ہیں. انسٹنٹ فیڈ بیک، انکریجمنٹ. اس کتاب میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، یہ جو کتاب تھی اس میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، مائیکل ایلنز گائیڈ ای لرننگ کا. تو اب آپ دیکھیں کہ چشتی صاحب ان کو کیوں یاد ہے، فیض صاحب کو، کہ فیض صاحب بہت بڑے شاعر ہیں. ان کو ایک ایسے ماحول پرووائڈ کیا چشتی صاحب نے، ایک ایسی سوشل پریزنس پرووائڈ کی چشتی صاحب نے، ایک ایسی ٹیچنگ پریزنس پرووائڈ کی جس میں ان کو انسٹنٹ فیڈ بیک ملا اپنی شاعری کے بارے میں، اور ان کو پہلی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شبہ پیدا ہوا کہ جیسے شاید ہم شاعر بن گئے. یہ جو ایک چیز ہے، یہ ہم کس طریقے سے آج کل کی دنیا میں کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح کا ایک ایکسپیرینس کریٹ کر سکیں، وہی انسٹنٹ فیڈ بیک والا. اچھا، اس کے بعد اچھا یہ شعر جو تھا، یہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں تھا، لیکن ہمارے دوست فقیر محی الدین صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے انجمن، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد فیض صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں آ گئے اور وہاں پر ایک انگلش ٹیچر سے ان کا واسطہ پڑا جو کہ انگریز تھے، اور ان کی انیشل کلاسز میں انہوں نے یہ کہا ان سے کہ آپ جو انگلش مرے کالج میں سیکھ کر آئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت انگلش آتی ہے، تو آپ کو تو کچھ نہیں آتا، یہ سارا خرافات ہے بقول فیض صاحب کے، اور ہمیں نئے سرے سے آپ کو. اب آپ دیکھیں اس زمانے میں اسٹینڈرڈائزیشن بہت کم تھی، تو یہ چیز ممکن تھی کہ ایک بندہ کہتا کہ نہیں میں تو یہ نہیں مانتا، اب آپ کو ہم نئے سرے سے سارا کچھ، آپ کی تو پرائر نالج بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بلڈ کرنا شروع کروں، تو میں اب آپ کو نئے سرے سے یہ سارا کچھ پڑھاؤں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں تو آپ کو آنی چاہیے تھیں، انہوں نے ان کی نالج چیک کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے خیال میں، ان کے حوالے سے یا ان کے کانٹیکسٹ میں وہ اس پرائر نالج کو پورا نہیں اترتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سارا کچھ شروع سے پڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ آپ دیکھیں کہ ہماری ماڈرن پیڈاگوجی میں اس کا کتنا اہم رول ہے. اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی پطرس بخاری کے ساتھ، ایم ڈی تاثیر کے ساتھ، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے ساتھ، اور 1928 کی بات ہے. ایف اے پاس کرنے کے بعد تاثیر جو تھے وہ ایک ڈفرینٹ کالج میں تھے، لیکن وہ گورنمنٹ کالج میں مشاعرے میں آیا کرتے تھے. تاثیر نے گورنمنٹ کالج مشاعرے میں ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ سوشل اور ٹیچنگ پریزنس آپ نے دیکھی. بخاری اس کی صدارت کر رہے ہوتے تھے، چراغ حسن حسرت بھی ہوتے تھے، یہ سارے اساتذہ وہاں موجود ہوتے تھے. تاثیر نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ملا کریں، صوفی صاحب بھی وہاں پہ تھے، صوفی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اچھا، اب یہ بتاتے ہیں کہ ایجوکیشن جو انہوں نے حاصل کی، جو علم حاصل کیا، جو انہوں نے نئی باتیں سیکھی، علم کسے کہتے ہیں ہم، میں ٹیکسٹ بک علم کی بات نہیں کر رہا، میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو انسان بٹ بائی بٹ کنسٹرکٹ کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اپنے کانٹیکس میں ریلیٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کالج میں پڑھا، انہوں نے اتنا علم حاصل نہیں کیا، جبکہ کالج کے باہر جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ بہت زیادہ تھا. اچھا، اب وہ کون سی سوشل پریزنس تھی، وہ کون سی ٹیچنگ پریزنس تھی، وہ کون سی کوگنیٹو پریزنس تھی جو اتنی پاورفل تھی کہ وہ کالج کے باہر ان کو فیض صاحب بنا سکی. تو اس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ پطرس نے ایک مجلس سٹارٹ کی تھی، جس کا بعد میں مجلس اردو نام پڑا، اور جس میں فیض صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا بعد میں مجلس اقبال نام کیا. وہ مجلس جو تھی وہ ایک طرح کا ایک ہب بن گئی، ایک طرح کا ایک سینٹر بن گئی، جہاں پر اساتذہ اکٹھے ہوتے تھے، جہاں پہ اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوتے تھے، جہاں پہ وہ لوگ جو بی اے پاس کر چکے تھے وہ بھی نیم اساتذہ کی صف میں شامل ہو جاتے تھے. اور اس مجلس کے اندر اسٹوڈنٹس یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے ایسیز پڑھتے تھے، جو جس چیز پر بھی وہ مقالہ، یہ سائنس کے لیے میں بات نہیں کر رہا، لیکن سائنس کے کانٹیکس میں بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کتنی پاورفل چیز یہ ہو سکتی تھی، یا ہو سکتی ہے، یا ہونی چاہیے. وہ اپنے مضامین پڑھا کرتے تھے، اپنی شاعری پڑھا کرتے تھے، اور ان کی جو کریٹیکل ججمنٹس تھیں ان شاعری کے بارے میں، جو ان کی شاعری کے بارے میں جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ اسی وقت ہوتی تھی، اور اسٹوڈنٹس بھی اس ڈسکشن میں حصہ لیتے تھے اور استاد بھی اس ڈسکشن میں حصہ لیتے تھے، اور فوری طور پر ان کو یہ فیڈ بیک مل جاتی تھی کہ وہ کہاں کمی بیشی رہ گئی ہے، کیا ڈائریکشنز ہونی چاہیے، کیا نئی ڈائریکشنز ہونی چاہیے، کیا چیزیں اس میں لوپ ہولز رہ گئے ہیں، کیا گیپس رہ گئے ہیں. تو یہ جو کوگنیٹو پریزنس اور ٹیچنگ پریزنس تھی، سوشل پریزنس تھی، یہ اس طرح کے جو انکاؤنٹرز تھے ان میں بے تحاشا تھی. ہم یہ انکاؤنٹرز اب کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ فزیکلی نہیں کر سکتے ہم، لیکن ہم الیکٹرانکلی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے.
اچھا، تربیت کی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صوفی صاحب کا جو دیوان خانہ تھا وہ ایک طرح کا بہت بڑا میٹنگ پلیس تھی جس میں شام کے وقت یہ چلے جایا کرتے تھے. اچھا، اب وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں اسٹوڈنٹس بھی آتے تھے، اس میں استاد بھی آتے تھے. صوفی صاحب اگرچہ ٹریننگ کالج میں تھے اور ایم ڈی تاثیر جو تھے وہ کسی اور امرتسر کالج میں تھے، گورنمنٹ کالج میں پطرس بخاری تھے. لیکن اس زمانے میں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں تھی کہ کوئی کس کالج میں پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے. ہوتا یہ تھا، اور اس کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، کہ دیال سنگھ کالج کا ایک بچہ، ایف سی کالج کا ایک بچہ اگر وہ سمجھتا تھا کہ فلسفے کا ایک بہت اچھا استاد گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہا ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو کے اس کی کلاس میں پہنچ جاتے تھے، کلاس میں ایکچوئل کلاس میں پہنچ جاتے تھے. اور اس کے بعد کہیں کوئی بیٹھک ہوتی تھی، صوفی صاحب کی گھر پہ بیٹھک ہوتی تھی یا ایم ڈی تاثیر کے گھر پہ بیٹھک ہوتی تھی، یا یہ جو مجلس کی میں نے ذکر کیا وہاں پہ بیٹھک ہوتی تھی، وہاں جا کر وہ ڈسکشنز میں حصہ لیتے تھے. تو یہ فیض صاحب ایک بڑا مزیدار لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو ارینجمنٹ بنایا ہوا تھا انہوں نے. اس پہ آپ ذرا ناظرین آپ غور دیں کتنا ریولوشنری یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ ایک کلیکٹیو ارینجمنٹ تھا جس میں ٹیچرز جو تھے وہ مختلف کالجز سے ایسوسیٹڈ تو تھے، ان کو وہاں سے تنخواہ ملتی تھی، وہ وہاں کے ملازم تھے، لیکن وہ ایک کامن ریسورس تھے. اسٹوڈنٹس جو تھے وہ مختلف کالجز میں ایڈمیٹڈ تھے، اسلامیہ کالج تھا، دیال سنگھ کالج تھا، ایف سی کالج تھا، گورنمنٹ کالج تھا، امرتسر کا کالج تھا، اورینٹل، یہ سارے کالجز میں اسٹوڈنٹس مختلف کالج میں ایڈمیٹڈ تھے، وہاں وہ فیس دیتے تھے جو بھی نامنل فیس. لیکن وہ ایک اسٹوڈنٹ کیٹیگری، ایک براڈ کیٹیگری اسٹوڈنٹس کے اندر بھی آتے تھے. تو ہمارے پاس اساتذہ تھے، ہمارے پاس اسٹوڈنٹس تھے. اب آپ یہ بھول جائیں کہ یہ اساتذہ کس یونیورسٹی سے تھے، آپ یہ بھول جائیں کہ یہ اساتذہ کہ یہ بچے کس کالج میں پڑھ رہے ہیں. اب آپ ان کو اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے زمرے میں رکھیں، بلکہ سینئر لرنرز اور جونیئر لرنرز کے رتبے میں رکھیں، اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ کس طرح سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے تھے اور اس انٹریکشن میں نئی نالج جنریٹ کر سکتے تھے. یہ ایک بڑا مزیدار ایک ریولوشنری کانسیپٹ ہے جس کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہماری کلیکٹیو کراؤڈ سورسنگ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہماری جو کلیکٹیو انٹیلیجنس ہے ٹیچرز کی، ہمارے پاس بھی پاکستان میں اچھے اسکول ٹیچر، اچھے کالج ٹیچر، اچھے یونیورسٹی ٹیچرز کی تعداد بہت کم ہے. اسی طرح ہمارے بچے مختلف اسکولز میں پڑھتے ہیں، مختلف کالجز میں پڑھتے ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو کسی کالج کے اندر کے دائرے میں رکھ کے نہ دیکھیں، بلکہ انہیں ایک پاکستانی بچہ سمجھیں جیسا کہ اس زمانے میں یہ سمجھا کرتے تھے، اور ان سب کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اب یہ آج کل کے زمانے میں کتنے 100 سال تو غالباً نہیں گزرے، نہیں 100 سال سے بلکہ 1928 اور اب 100 سال سے کم گزرے، لیکن 70-80 سال گزر گئے. اس میں اب آپ ای لرننگ کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کس طریقے سے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں دوبارہ سے. اچھا، اس کے بعد پھر صوفی صاحب سے ان کی ملاقات ٹریننگ کالج میں بھی ہوئی اور صوفی صاحب کے گھر پہ بھی ہوتی تھی. امرتسر میں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں محمود الظفر صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور ڈاکٹر رشید جہاں کا ذکر کرتے ہیں، جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، لندن سے پڑھ کے آئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے کچھ خیالات سیکھے تھے، کچھ تھیریز سیکھی تھیں، کچھ بات چیت سیکھی تھی، کچھ کیا کہنا چاہیے ٹرینڈ دیکھے تھے، اکنامک پالیسیز پڑھی تھیں، فلاسفیز پڑھی تھیں، اور اس فلسفے کے نتیجے میں یہ یہاں پر ایک چینج لانا چاہتے تھے. تو اب آپ دیکھیں یہاں کا کانٹیکسٹ، یہاں کی ایموشنز، یہاں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں سوچنا، اور اس کے بعد پھر ایک لایا عمل ترتیب دینا اور تعمیر کرنا. اور فیض صاحب کو جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا ڈاکٹر رشید جہاں نے بہت متاثر کیا. وہ ایک ڈاکٹر تھیں اور جس طرح سے وہ علاج کرتی ہیں، آپ جا کے ویکیپیڈیا پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر رشید جہاں کی کیا کنٹریبیوشنز تھیں. لیکن ایک انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ان کی ڈسکشنز نے، ان کی بات چیت نے، ان کے علم و ہنر نے، ان کے ایکشنز نے فیض صاحب کو کس طرح متاثر کیا اور فیض صاحب کیسے بنایا. یہ ایک بڑی مزیدار بذات خود ایک بہت اہم کہانی
اپنے چوتھے سال میں یہ فیض صاحب پروڈکٹیو ہو گئے تھے، انہوں نے نالج کریٹ کرنی شروع کر دی تھی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے کہ بچے بہت کم عمر کی کلاسوں سے ہی کوئی نئی چیز سیکھنا، کوئی نئی چیز سوچنا شروع کر دیں. مجلس جو تھی جو فطرت بخاری نے شروع کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ایکسٹریملی اور امپورٹنٹ ایونٹ تھا جو ٹریگرڈ دا پوئٹ اینڈ تھنکر ان فیض احمد فیض، اور اس کے بعد ڈاکٹر رشید جہاں نے ان کو انفلوئنس کیا. اچھا، مسدس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ بازاروں میں پڑھی جاتی تھی، لوگ گایا کرتے تھے مسدس حالق. بھائی صاحب کی ایک دکان تھی جہاں پہ ناولز 2 پیسے میں مل جایا کرتے تھے رینٹ کے طور پہ. اب آپ دیکھیے کہ اب 2 پیسے میں ناول آپ کو نہیں مل سکتا، لیکن ایک ای ریڈنگ کتاب آپ کو 2 پیسے میں مل سکتی ہے. وہ آپ کو پھر واپس بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کہیں گے کہ آپ سمپلی اس کو ڈیلیٹ کر دیں جب آپ کی جگہ کا مسئلہ پڑ جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو آج ہم نے فیض صاحب کے بارے میں دیکھی، جو ٹیچنگ پریزنس کا ہم نے دیکھا جو وہاں پہ فطرت بخاری نے کریٹ کی تھی، اور جو سوشل پریزنس ہم نے دیکھی جو وہاں پر ڈاکٹر رشید جہاں نے کریٹ کی تھی، اور جو کوگنیٹو پریزنس مجلس کے اندر تھی، کلاس روم کے اندر تھی، جس طرح سے وہ ٹیچرز ایک ریسورس سمجھا جاتا تھا اور اسٹوڈنٹس ایک اور ریسورس سمجھا جاتا تھا، اور جس طرح یہ مل کر ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے تھے کہ ہم ایک نئی نالج کنسٹرکٹ کر سکیں. ناظرین، وہ ہم میرے خیال میں اگر ہم تھوڑا سا سوچنا شروع کریں تو اسی طرح کا ایکسپیرینس، اسی طرح کی مجلس، اسی طرح کے کالجز، اسی طرح کے کامن ریسورسز اور کامن اسٹوڈنٹس ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں اگر ہم پرابلمز آف لرننگ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی. اب ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. اشرف اقبال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.